اس وقت کے حالات بھی سخت ہیں، اور جس طرح ہمارے درمیان وبا آئی اور لوگ اس وبا میں لوگوں نے اپنے آپ کو ویکسینیشن بھی لیا اور تمام پریکاشنز لیے، تو میں چاہتا ہوں ایک سوال اور کرتا چلوں کہ جو لوگ ویکسینیشن کراتے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں کسی بیماری کی بنا پہ، ان کو ڈاکٹرز لکھ دیتے ہیں، تو کیا بلڈ ٹیسٹ کرانے سے اور ویکسینیشن کرانے سے کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ان چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا. مبطلات روزہ جو 9 چیز بیان ہوئی ہیں جی، انہی چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے. خون نکلوانے سے یا انجیکشن طاقت کا انجیکشن لگوانے سے، البتہ مکروہ ہے ضرور کہ طاقت وغیرہ کا انجیکشن لگوانا، لیکن ویکسینیشن کروانا، یعنی انجیکشن کی کوئی بھی چیز، خون لینا یا خون دینا، ان تمام چیزوں میں روزہ باطل نہیں ہوگا، روزے پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں مبطلات روزہ میں سے نہیں. کوئی کہے کہ بھائی مولانا طاقت کا انجیکشن لگوا رہے ہیں، کھانا کھائیں گے تب بھی تو طاقت ہی ملے گی. تو دیکھیے معیار شریعت کا کھانا اور پینا ہے. جی، آپ جب طاقت کا انجیکشن لگوائیں گے تو اسے کھانا اور پینا نہیں کہا جائے گا. تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ہاں مکروہ ہے بعض امور، خون ایسے کام کرنا جس سے کمزوری آئے، جیسے خون نکلوا رہے ہیں تو وہ بھی مکروہ شمار کیا گیا، لیکن روزے پر اثر شرعی طور پہ نہیں پڑتا، حرام نہیں. جی، تو قبلہ نے ہمیں بتایا کہ نہ باڈی میں کسی چیز کو انجیکٹ کرنا روزے کو باطل کرتا ہے، اور نہ باڈی سے کسی بھی لکوڈ کو نکالنا روزے کو باطل کرتا ہے. یہ اس کے لیے فقہی مسئلہ ہے. اب آخری سوال، جو کہ لکوڈ کی بات تو ہو گئی، اکثر اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایستھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ انہیلر لیتے ہیں، تو انہیلر میں ایز سچ کوئی لکوڈ فارم میں باڈی میں نہیں جاتا، مگر وہ انہیل کرتے ہیں. تو اس انہیلر کا لینا یا پھر آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا، جو کہ انجیکشن کی تو بات ہو گئی، کیا یہ بھی مبطلات روزہ میں سے ہیں یا روزہ کو باطل کرتے ہیں؟ جی، انہیلر کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے. آیت اللہ سستانی کا جو نظریہ اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ تو اسپرے ہوتا ہے، جی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ اسپرے اور یہ دوا جو آپ لے رہے ہیں انہیلر کے اسپرے لیتے ٹائم، وہ ڈائریکٹ آپ کے پھپھڑے میں جا رہی جی، اور معدے تک نہیں پہنچ رہی، کہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے جب اسپرے لیتے ہیں. آستھما کے مریض ضرورت بھی ہوتی ہے ان کو، تو وہ اسپرے ان کے پھپھڑے میں جاتا ہے دوا کی شکل میں، تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی مطمئن ہے کہ نہیں معدے تک بھی پہنچ رہا ہے اور اس پہ پھر وہی کھانا پینا عقل حلق سے نیچے اتارنا صادق آ جائے گا، تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن آیت اللہ ثانی کا یہ ہے کہ اگر آپ مطمئن ہیں کہ یہ پھیپھڑے تک جا رہا ہے یا حداقل شک ہے کہ معدے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، تب بھی آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور ناک اور کان کے، ناک اور کان میں دیکھیے، ناک اور کان میں مزہ حلق تک پہنچتا ہے، جی، اس لیے مکروہ شمار کیا گیا ہے، روزہ باطل نہیں ہے. لیکن یہ آنکھ اور کان کا ہم بتا رہے ہیں. ناک میں اگر خود دوا آپ کو یقین ہے کہ پہنچ جا رہی ہے حلق تک، تب تو نہیں لے سکتے، کیونکہ ناک کا جو رابطہ ہے حلق سے بہت قریب. بالکل. خود دوا اگر ناک سے جو آپ دوا ڈال رہے ہیں وہ حلق تک پہنچ جا رہی، تب تو صورت میں جائز نہیں. کان اور آنکھ میں یہ ہے کہ دوا تو نہیں پہنچتی، غالباً نہیں پہنچتی. جو 1-2 قطرے دوا لوگ ضرورت کی مقدار ڈالتے ہیں تو اس سے حلق تک دوا نہیں پہنچتی، اس کا مزہ ضرور پہنچتا ہے حلق تک. تو اس صورت میں آپ مکروہ ہے کہ کان اور آنکھ میں دوا ڈالیں. ناک میں کیا ہے، ناک میں اگر اطمینان ہے کہ ناک میں رکی رہے گی، ہاں حلق تک پہنچے گی تو نہیں ڈال سکتے. اگر اطمینان نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے حلق تک پہنچے نہ بھی پہنچے، اطمینان نہیں ہے آپ کو، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ممکن ہے حلق تک پہنچ جائے. کان اور آنکھ میں مکروہ ہے، پرہیز کریں تو بہتر ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا ان تفصیلات کے ساتھ. تو ناظرین، ہم نے دیکھا، بہت شکریہ آغا، آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح ہمارے روزے کو لے کر ہمارے کتنے پیچیدہ مسائل بہت ہی بآسانی ہم تک پہنچائے، اور اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.